شب برات جب ہوتی ہے تو ہم مسلمان قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ قبروں کی زیارت کرنا ایک زمانے سے مسلمانوں کے درمیان اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ درگاہوں کی زیارت ہونی چاہیے، قبروں کی زیارت ہونی چاہیے، مومنوں کی قبروں کی زیارت کو جانا چاہیے، لیکن وہیں کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت اچھی چیز نہیں ہے، قبروں کی زیارت کرنا غلط ہے، برا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں وہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آئیے احادیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ آخر کار کیسا عمل ہے، کیسا کام ہے، شریعت کے نزدیک اس کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں، حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہمارا رہنما بنا کر بھیجا۔ ہمارے لیے حضور اکرم علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا، ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ماڈل بنا کر بھیجا، اور یہ بھی اعلان کر دیا بھیجنے کے ساتھ ساتھ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے مصطفیٰ تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، جن کاموں کا، جن باتوں کا، جن چیزوں کا تمہیں حکم دیں وہ چیزیں، وہ احکامات میرے مصطفیٰ سے لے لو۔ فخذوہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اخذ یاخذ کا معنی ایک ہے لینا، اور اخذ یاخذ کا ایک معنی ہے کسی چیز کو تھام لینا، پکڑ لینا، تو یہاں دونوں معنی ہیں۔ گویا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب تمہیں کوئی چیز دے تو لے لو، دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب تمہیں کسی کام کا حکم دیں تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے، نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے مصطفیٰ تمہیں جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ، جن کاموں سے میرے مصطفیٰ تمہیں منع کریں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ اصول ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے ابن ماجہ شریف کتاب المقدمہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جن چیزوں کا حکم دوں ان چیزوں کو لے لو، ان احکامات کو لے لو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جن جن چیزوں سے میں نے تمہیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ خدا نے بھی کہا، حضور بھی اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس من شیء یقربکم من الجنۃ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، ولیس شیء یقربکم من النار ویبعدکم من الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو، مگر میں نے اس چیز کا تمہیں حکم دے دیا ہے، اس چیز کے بارے میں میں نے تم کو بتا دیا ہے، اس چیز کے بارے میں نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ تمہیں جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی جو بھی چیز ہے میں نے اسے بیان کر دیا ہے، اور جو بھی ایسی چیز ہے جو تمہیں جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کر دے، ایسی ہر چیز سے بھی میں نے تمہیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے جہنم سے قریب کرنے والی، جنت سے دور کر دینے والی چیزوں کا علم بھی میں نے تم کو عطا کر دیا ہے۔ اب یہ دو حدیثیں اور قرآن کی یہ آیت ذہن میں رکھ کر اب حضور قبروں کی زیارت کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جو کتاب ہے مسلم شریف، اس مسلم شریف کی یہ روایت ہے، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ کے تحت روایت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لوگوں میں نے اس سے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ اور اسی حوالے کے تحت اور ایک روایت ہے جہاں پر آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت کرنے سے موت کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، کتاب الجنائز،
باب ما جاء فی الرخصۃ فی زیارت القبور کے تحت روایت ہے. راوی یہی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور کہ لوگو اب سے پہلے تک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا, قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تم کو منع کر دیا تھا. فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ, اب خود محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی ہے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں. اب حضور کو اجازت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہو سکتا ہے. تو گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, قبروں کی زیارت کے جو منفی اثرات تھے ان کے پیش نظر میں نے تم کو منع کر دیا تھا. یعنی قبروں کی زیارت سے منع کرنے کی میری کچھ حکمتیں تھیں, ان چیزوں کی اب حاجت نہیں ہے, لہٰذا خود اللہ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی ہے. لہٰذا خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت بھی کی, اور ساتھ ساتھ صحابہ سے بھی فرمایا تم بھی اب قبروں کی زیارت کرو, تم بھی قبروں کے پاس جایا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, قبروں کی زیارت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے, قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں, لہذا قبروں کی زیارت کرو. ایک اور مقام پر جو ابن ماجہ شریف میں روایت ہے وہاں آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا, قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نہ صرف قبروں کی زیارت کا حکم دے رہے ہیں بلکہ خود بھی قبر کی زیارت کر رہے ہیں, جیسا کہ والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت آپ نے فرمائی. اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں شہادت پانے والے اصحاب رسول کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتے تھے. صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ان پر آقا علیہ السلام نے اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, حالانکہ ان کو دفن ہوئے کئی سال گزر گئے تھے. اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام اپنے تصرفات کا اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان پر نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. پھر وہاں پر ایک جلسہ بھی منعقد کیا جاتا ہے, ممبر رسول سجایا جاتا ہے, ممبر پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام اپنی عظمت و شان کے خطبے ارشاد فرماتے ہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ قبروں کی زیارت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے. اور دوسری بات آقا علیہ السلام یہ کہہ کر کہ اذن لمحمد, محمد گرامی کو اجازت دی گئی ہے, یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ گویا کہ ہم قبروں کی زیارت کو جائیں یہ اللہ کو پسند ہے. قبروں کی زیارت کرنے کے فائدے بھی گنائے جا رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو گے تو آخرت کی یاد آئے گی, قبروں کی زیارت کرو گے تو موت کی یاد آئے گی, قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہارے دلوں میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. یہ فوائد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. اب اوپر والی حدیثیں جو آپ نے سنی اس میں کیا کہا گیا؟ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے میں نے ان چیزوں کے بارے میں تم کو بتا دیا ہے. اب یہاں قبروں کی زیارت کا حکم دے کر گویا کیا بتا رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا جنت سے قریب کرنے والی چیز ہے اور جہنم سے دور کرنے والی چیز ہے. قبروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے بندہ کس سے قریب ہوتا ہے؟ جنت سے قریب ہوتا ہے. اور حضرات گرامی جنت سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. قبروں کی زیارت جیسی کرنی ہے ویسا اگر کسی نے کیا, جس انداز میں قبروں کی زیارت کو جانا ہے, قبروں کی زیارت کے وقت جو حال ہونا چاہیے اگر وہ حال ہم نے اختیار کیا تو یہاں آقا علیہ السلام گویا خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ عمل تمہارا تمہیں جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے. جنت میں داخل بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کی نجات ہو جائے اسی وقت وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. تو گویا کہ قبروں کی زیارت کو آقا علیہ السلام نجات کا ذریعہ بھی بتا رہے ہیں, نجات کا سبب بھی بتا رہے ہیں, اور جہنم سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بھی بتایا جا رہا ہے قبروں کی زیارت کو. تو یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت پابندی کے ساتھ قبروں کی زیارت کیا کرتے ہیں. اور حضرات یہ عام مسلمانوں اور عام قبروں کی زیارت کے بارے میں فوائد ہیں. اب جو اللہ والے ہیں, جو انبیاء کرام ہیں, جو صحابہ ہیں,
جو اللہ کے صالح بندے ہیں، اب ان کی قبروں کی زیارت سے کیا کیا فوائد حاصل نہ ہوتے ہوں گے. آپ سوچئے ذرا. آخرت کی یاد میں رہنا، موت کی یاد میں رہنا، دنیا سے بے رغبتی ہو جانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھنا ہے. اللہ کا محبوب بننا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو جانا ہے. اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہمیشہ موت کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بندے کو دنیا داری سے اور دنیا میں فنا ہو کر آخرت کو تباہ و برباد کر لینے سے بچاتی ہیں. تو یہ تمام فوائد حاصل کیسے ہو رہے ہیں؟ قبروں کی زیارت سے. لہٰذا ہمیں قبروں کی زیارت کرنے کی ترغیب و تشویق خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں. اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے مصطفیٰ تمہیں جو دے وہ لے لو. اب مصطفیٰ نے قبروں کی زیارت کا حکم دے دیا ہے، لہٰذا ہم قبروں کی زیارت کریں گے، کرتے رہیں گے، کوئی بھی منع کرے، کوئی بھی کیسی بھی بات کرے.